الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین سامعین، آج 11ویں شریف ہے۔ پہلے تو تمام ہی عالم اسلام کو 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ گفتگو لے کر حاضر خدمت۔ یاد رکھیں میرے محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، جسے ولی بناتا ہے، اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ علم دین یہ بھی کیا ہے، ولی ہونے کے لیے شرط ہے۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، علم دین شرط ہے ہر ولی کے لیے۔ ذرا سوچے کہ جب بات اس ولی کی آتی ہے کہ جو تمام اولیاء کا سردار ہے، جی ہاں وہ جو قطب الاقطاب ہے، وہ جو جامع الاوتاد ہے، وہ جو جامع الابدال ہے، جی ہاں تمام ولیوں کی گردنوں پہ جس کا قدم ہے، ذرا سوچئے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے حوالے سے سماعت فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ملا علی قاری کی کتاب نزہۃ الخاطر الفاتر میں شیخ احمد رفاعی کا ایک قول جو ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہیں کہ جن کے داہنے ہاتھ میں حقیقت کا سمندر ہے اور جن کے بائیں ہاتھ میں طریقت کا سمندر ہے، جس سے چاہیں وہ پی لیں۔ یہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی۔ جی ہاں آپ کے علم کا عالم کیا ہے، آئیے ایک واقعہ سماعت فرماتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو علماء کرام نے، اسلاف نے علم کا سمندر قرار دیا ہے۔ جی ہاں آئیے سنتے ہیں سیدنا حافظ ابو العباس کی زبانی کیا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حافظ ابو العباس فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے کر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتماع غوثیہ میں چلا گیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ جی ہاں جب اس کی تفسیر کی باری آئی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تفسیر بیان کی۔ حضرت حافظ ابو العباس علامہ ابن جوزی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے یہ تفسیر سنی ہے، تمہیں اس کا علم ہے؟ کیونکہ علامہ ابن جوزی ایک اس وقت کے پائے کے عالم دین تھے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں جی ہاں۔ اسی طرح یہ کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری تفسیر، تیسری تفسیر، یہاں تک کہ 11 تفاسیر جب ذکر کی، ہر ایک کے بعد حافظ ابو العباس پوچھتے کہ کیا آپ نے یہ تفسیر سنی ہے؟ آپ نعم یعنی سر کیا ہے، جواب میں ہاں میں ہلا دیتے، اور اس طریقے سے 11 کے بعد 12، 13، 14، یہاں تک کہ اس ایک آیت کو جو تلاوت فرمایا تھا اس کی 40 تفاسیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرما دی۔ میرے محترم ناظرین، لیکن علامہ ابن جوزی جو کہ اس وقت کے ایک بحر العلوم تھے، علم کا سمندر تھے، 11 تفاسیر کا ان کو علم تھا، لیکن 29 تفاسیر کے اندر وہ لاہی کرتے رہے۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ہے۔ یاد رکھیں آپ کیا ہیں، ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، قطب الاقطاب ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ جو میں قطبیت کے منصب پر فائز کیا گیا
وہ کیسے کیا گیا کہ میں علم دین سیکھتا گیا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قطبیت کے منصب پر فائز فرما دیا۔ وہ ہے نا قصیدہ غوثیہ کے اندر، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، اور میں علم دین سیکھتا گیا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کیا ہے قطبیت کے منصب پر فائز فرما دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا علم اس پائے کا تھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی عقیدت محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 11ویں شریف ہے، خوب اصال ثواب کیجئے اور اپنے نصیبوں پر ناز کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ